روزوں کی حکمتوں کو ہم بیان کر رہے تھے۔ پہلی حکمت یہ بیان کی کہ اللہ اس لیے روزے فرض کیے ہیں کہ اللہ تقوی دینا چاہتا ہے۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد انسان کو زندہ رہنے کے لیے صحت مند زندگی کی ضرورت ہے کہ بندہ صحت مند ہو جائے، اسے صحت والی زندگی ملے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ جو بندے کے ساتھ رب کا تعلق بھی جوڑتا ہے اور بندے کو صحت والی زندگی بھی دیتا ہے۔ پوری طب جو ہے، پوری طب جتنی بھی شروع سے لے کے آج تک طب کی جتنی بھی ترقی ہے، یہ پوری طب جو ہے یہ رمضان شریف کے روزے کا صرف ایک شعبہ ہے، ایک شعبہ ہے، سارے شعبہ جات نہیں۔ روزے کے صرف ایک شعبے کا نام پوری طب ہے، یعنی طب بھی روزے کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ قرطبی نے اس بات کو لکھا ہے، ایک نصرانی جو ماہر طبیب تھا، حکیم تھا، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کے امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ العلم قسمانی، علم کی دو قسمیں ہیں، علم الابدان و علم الادیان۔ ایک قسم علم کی دین کا علم ہے اور دوسری قسم علم کی بدن کا یعنی علم طب ہے۔ تمہاری کتاب جو قرآن ہے اس میں دین کا علم تو موجود ہے، لیکن اس میں بدنوں کا علم، حکمت اور طب کا علم اس میں موجود نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں بھی جو ہے وہ طب کے بارے میں اللہ نے بات ہی نہیں کی۔ دین کا علم تو ہے، لیکن تمہاری کتاب کے اندر طبیب کے بندے کو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ اسلوب تمہارے قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا تمہاری کتاب جامع نہیں ہے۔ جس وقت یہ اعتراض کیا اس نصرانی نے، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل نبوت کے ایک خاص فرد ہیں، جنہیں فیض پہنچا ہے حضرت امام حسین کا، اور انہیں فیض پہنچا ہے باب العلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے، نصرانی سن، تو پورے قرآن کی بات کرتا ہے، قرآن تو قرآن رہا، قرآن کا ایک پارا تو ایک پارا رہا، ایک رکوع تو رکوع رہا، ایک پوری ایت تو ایت رہی۔ میں صرف آدھی ایت میں تمہیں ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ نے پوری طب آدھی ایت کے اندر بیان فرما دی ہے۔ تو پورے قرآن کی بات کرتا ہے، پورا قرآن تو بہت بڑا، اس میں تو بڑے علم کے خزانے موجود ہیں۔ میں پورے قرآن کی بات بھی نہیں کرتا، پورے پارے کی بھی نہیں، رکوع کی بھی نہیں، پوری ایک آیت کی بھی نہیں، آدھی آیت کے اندر اللہ نے طب کے سارے اصولوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، کھاؤ بھی پیو بھی۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے شدید بھوک کے وقت کھاؤ، شدید پیاس کے وقت پیو، اور جب بھوک اور پیاس ابھی باقی ہو تو اس کھانا پینا چھوڑ دو، اس میں حد سے تجاوز نہ کرو، ہوا کے لیے بھی جگہ رکھو، اسراف نہ کرو۔ فرمایا یہ اسلوب اگر کوئی اپنا لیتا ہے، تم طب کے جتنے بھی اسلوب ہیں ان سب کو اکٹھا کرو تو ان کا تعلق معدے کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کا معدہ تندرست ہے تو اسے کوئی بیماری نہیں لگتی، بیماریوں کی جڑ یہاں سے ہے۔ لیکن اگر قرآن کے اس اسلوب کو کوئی اپنائے گا، معدہ تندرست رہے گا، جس کا معدہ ٹھیک رہے گا اسے اللہ صحت مند زندگی عطا فرماتا رہے گا۔ وہ نصرانی سر جھکا دیا، کہا کہ واقعی یہ تو آدھی آیت کے اندر اللہ نے پوری طب بیان کر دی ہے۔ پھر کہنے لگا چلو قرآن میں تو ہے، لیکن تمہارے نبی کے فرمان میں طب کے بارے میں کچھ نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم جن برتنوں کو بھرتا ہے
ان میں سب سے برا برتن یہ ہے کہ ابن آدم اپنے پیٹ کو بھرے. اپنے پیٹ والے برتن کو بھرنا سب سے برا ہے. اتنا کسی برتن کو بھرنا برا نہیں جتنا اپنے پیٹ والے برتن کو بھر دینا یہ برا ہے. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسب المرء اکلات، آدمی کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں. چند لقمے آدمی کے لیے کافی ہیں. کتنے لقمے؟ فرمایا یقمنا صلبہ، اتنے لقمے کہ جس سے اس کی پشت سیدھی رہے. بھوک کی وجہ سے وہ ٹیڑھا نہ ہو جائے، وہ اس کے یعنی جھک نہ جائے. بھوک کی وجہ سے اس کی کمر سیدھی رہے. زندہ رہنے کے لیے جتنا اس کو ضرورت ہے اتنا کھائے، اپنے پیٹ کو بھرے نہ. فرمایا ابن آدم کے لیے یہ بہتر ہے. اگر وہ اس اسلوب پہ عمل کرے تو رب ذوالجلال اسے صحت مند زندگی عطا فرمائے گا. یہاں تک جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تو وہ نصرانی حکیم کہنے لگا ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس شیئا، تمہاری کتاب نے اور تمہارے نبی نے جالینوس جو بہت بڑا ماہر طبیب ہے جس نے طب کے اسلوب وضع کیے اور آج پوری کی پوری طب اس کے بیان کیے ہوئے اصولوں پہ چلتی ہے، تو وہ نصرانی حکیم کہنے لگا تمہاری کتاب قرآن نے اور تمہارے نبی نے جالینوس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. قرآن نے بھی سب کچھ بیان کر دیا ہے، تمہارے نبی نے بھی سب کچھ بیان کر دیا ہے. جعلی لوگ سمجھتے ہیں کہ طب کے اسلوب اس نے بیان کیے ہیں، لیکن اس سے پیچھے چلو، یہ جالینوس نے بھی جہاں سے سیکھا ہے وہ یا رب کا قرآن ہے یا تمہارے نبی کا فرمان ہے. نہ قرآن نے کچھ چھوڑا ہے نہ تمہارے نبی نے چھوڑا ہے. طب کے جتنے اسلوب تھے وہ قرآن نے بھی بیان کیے ہیں، تمہارے نبی نے بھی بیان فرما دیے ہیں.